بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ICS پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 56، اور جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 4 سے پارشل ڈپینڈنسی، اور ہم اس کو ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح جو ہے نا وہ ایک ریلیشن میں پارشل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے کویشچن کو دیکھ لیتے ہیں، وٹ از پارشل ڈپینڈنسی اور ہاؤ ڈز پارشل ڈپینڈنسی افیکٹ اے ریلیشن۔ پارشل ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے، اور اگر ریلیشن میں پارشل ڈپینڈنسی موجود ہو تو وہ ریلیشن پر کس طرح افیکٹ کرے گی۔ تو پارشل ڈپینڈنسی کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پارشل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرے گی جب ہماری پرائمری کی کمپوزٹ کی ہو، یعنی کہ اگر ہماری پرائمری کی دو ایٹریبیوٹس پر مشتمل ہوگی تو پھر اس کے اندر پارشل ڈپینڈنسی ایگزسٹ ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پارشل ڈپینڈنسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب ہم اپنے ریلیشن کو سیکنڈ نارمل فارم میں کنورٹ کریں گے تو پھر ہم اسے ریموو کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے، لیکن اس لیکچر میں ہم صرف پارشل ڈپینڈنسی کو ڈسکس کریں گے۔ ٹائپ آف ڈپینڈنسی ان وچ ون اور مور نان کی ایٹریبیوٹس۔ آپ بات کو توجہ سے سنیں کہ ایک ایسی ڈپینڈنسی جس میں نان کی ایٹریبیوٹس، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کی ایٹریبیوٹس نہیں ہیں، یعنی کہ یہ کوئی پرائمری کی نہیں ہے، یہ پرائمری کی کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ریلیشن میں ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے نان کی ایٹریبیوٹس کہلاتے ہیں۔ تو جب تمام کچھ نان کی ایٹریبیوٹس، ایک یا زیادہ نان کی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ فنکشنلی ڈپینڈ کرتے ہوں، یعنی کہ مکمل طور پر ڈپینڈ کرتے ہوں پرائمری کی کے کسی پارٹ پر، آن اے پارٹ آف دا پرائمری کی کے پارٹ پر۔ اب آپ دیکھ لیں جو یہ لفظ آیا ہے پارٹ آف دا پرائمری کی، تو ظاہر سی بات ہے پارٹ اس وقت ہی بنے گا جب ہماری پرائمری کی دو ایٹریبیوٹ پر مشتمل ہو۔ تو کچھ ایسے ایٹریبیوٹ ریلیشن میں پائے جائیں گے جو کہ پرائمری کی کے کسی پارٹ کو پر فلی فنکشنلی ڈپینڈنٹ ہوں گے، تو پھر اس طرح ہمارے ریلیشن میں پارشل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کرے گی، اور انشاءاللہ پھر ایگزامپل کے ذریعے سے یہ بات آپ کو اور زیادہ واضح کر دی جائے گی۔ بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پارشل ڈپینڈنسی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے جب ہمارا پرائمری کی یا ہماری پرائمری کی کمپوزٹ کی ہو، اور اس کمپوزٹ کی کے کسی ایک پارٹ پر کچھ ایٹریبیوٹ ڈپینڈ کرتے ہوں، تو دیر ایگزسٹ پارشل ڈپینڈنسی۔ اب یہی چیز ہم نے ایگزامپل میں ڈسکرائب کرنی ہے۔ سپوز وی ہیو دا فالوئنگ ریلیشن۔ سپوز کریں کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے، اور اس ریلیشن کا نام میں نے رکھا ہے اسٹوڈنٹ۔ اس اسٹوڈنٹ کے اندر ہمارے پاس دو ایٹریبیوٹ ہے، ایک SID اور ایک CID، اور SID اسٹینڈس فار اسٹوڈنٹ رول نمبر یا ID، اور CID اسٹینڈ فار کورس ID، اور اس کے بعد S نیم ہے، S ایڈریس ہے جو اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ ہے۔ اسی طرح C نیم کورس کا نام، کریڈٹ آورز یہ کورس کے کریڈٹ آورز ہیں، یہ CID سے ریلیونٹ ہیں، اور ایک گریڈ ہے جو ان دونوں پر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ سپوز کریں کہ اگر مجھے CID نہ پتہ ہو اور مجھے SID کی انفارمیشن ہو، تو میں SID سے ایگزیکٹلی S نیم اور S ایڈریس کی انفارمیشن معلوم کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر دو ایسے نان کی ایٹریبیوٹس موجود ہیں جو کہ پرائمری کی پر نہیں بلکہ پارٹ آف دا پرائمری کی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں C نیم اور کریڈٹ آورز کو دیکھوں، تو اگر مجھے CID کنفرم ہو جائے یا ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم C نیم اور کریڈٹ آورز کی انفارمیشن بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دو ایٹریبیوٹس ہیں یہ فنکشنلی ڈپینڈ کر رہے ہیں پارٹ آف دا پرائمری کی CID پر، لیکن اس میں ایک ایسا ایٹریبیوٹ موجود ہے گریڈ،
جو کہ اس وقت تک ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم CID اور SID دونوں کی انفارمیشن پرووائڈ نہ کریں۔ تو اس میں کچھ ایسے نون کے ایٹریبیوٹس موجود ہیں جو کہ پارٹ آف دا پرائمری کی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ اس طرح پھر اس کے اندر پارشل ڈپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہوگی۔ ہم نے اس کو نیکسٹ لیکچر میں جب ہم اپنے ریلیشن کو سیکنڈ نارمل فارم میں کنورٹ کریں گے تو ہم ان چیزوں کو ریموو کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف یہ پرابلم کو صرف ڈسکس کر رہے ہیں۔ دا ابو ریلیشن کنٹینز کمپوزٹ پرائمری کی۔ اس ریلیشن میں ایک کمپوزٹ پرائمری کی موجود ہے SID اور CID، اور فنکشنل ڈپینڈنسیز ان دا ابو ریلیشن۔ اگر اس ریلیشن میں ڈپینڈنسیز کو دیکھتے ہیں تو پہلی ڈپینڈنسی یہ ہے کہ SID اپروچ کر رہا ہے S نیم کو اور S ایڈریس کو، یہ پرائمری کی کا پارٹ ہے اور یہ ہمارے نان کی ایٹریبیوٹس ہیں۔ اور یہ CID اپروچ کر رہا ہے C نیم کو اور کریڈٹ آرٹس کو، اور یہ دونوں اپروچ کر رہے ہیں گریڈ کو۔ تو نان کی ایٹریبیوٹس جیسے کہ S نیم ہو گیا، اینڈ اسی طرح یہ جو S ایڈریس ہے یہ فنکشنلی ڈپینڈ کر رہے ہیں آن اے پارٹ آف دا پرائمری کی SID پر، اور دے آر ناٹ فنکشنلی ڈپینڈنٹ آن کمپلیٹ پرائمری کی۔ یہ فنکشنلی ڈپینڈ نہیں کر رہے کمپلیٹ پرائمری کی پر، بلکہ پارٹ آف دا پرائمری کی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اٹ از کالڈ پارشل ڈپینڈنسی، اور اسی سچویشن کو ہم پارشل ڈپینڈنسی بھی کہتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح C نیم اور کریڈٹ آرٹس آر دا نان کی ایٹریبیوٹس اینڈ آر فنکشنلی ڈپینڈنٹ آن پارٹ آف دا پرائمری کی CID۔ دے آر آلسو ناٹ فلی فنکشنل ڈپینڈنٹ آن کمپلیٹ پرائمری کی، نہ یہ دونوں کمپلیٹ پرائمری کی پر ڈپینڈ نہیں کر رہے۔ تو اس طرح یہاں بھی ہمیں پارشل ڈپینڈنسی مل رہی ہے۔ اب یہ کیسے ریموو کرنی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بس یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ پارشل ڈپینڈنسی جو ہے وہ کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے۔ پارشل ڈپینڈنسی کے ہونے سے سب سے پہلے ریلیشن میں ریڈنڈنسی پروڈیوس ہو جاتی ہے، ڈپلیکیشن پروڈیوس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ریڈنڈنسی کی وجہ سے ہی پھر ہمیں انوملیز کا پرابلم مل جاتا ہے، اور جب ہم اپنے ڈیٹا کو ریلیشن کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو انسرشن انوملی، ڈیلیشن انوملی، موڈیفیکیشن انوملیز، جن کو ہم پریویس لیکچر میں بہت تھورولی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ پھر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان پرابلمس کا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے ان پرابلمس سے بچنے کے لیے ہمیں پارشل ڈپینڈنسی کو ریموو کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو پارشل ڈپینڈنسی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سیکنڈ نارمل فارم کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔